کمیونیکیشن محض معلومات کے تبادلے کا نام نہیں، بلکہ یہ جذبات، خیالات اور تجربات کو دوسروں کے دل و دماغ میں اتارنے کا عمل ہے۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ اگر آپ کی گفتگو میں یہ 15 اجزاء شامل ہوں گے تو آپ کی بات نہ صرف سنی جائے گی بلکہ یاد بھی رکھی جائے گی۔ نمبر 1، قصے کہانیاں۔ کہانیاں انسانی تہذیب کا قدیم ترین ذریعہ ابلاغ ہیں۔ جب آپ کوئی بات حقائق کی صورت میں بتاتے ہیں تو سننے والے کا صرف دماغ متحرک ہوتا ہے، لیکن جب آپ اسے کہانی کی صورت میں پیش کرتے ہیں تو اس کا دل اور جذبات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ کہانیاں پیچیدہ پیغامات کو آسان اور دلچسپ بناتی ہیں۔ یہ سامعین کے دماغ میں ڈوپامین خارج کرتی ہیں، جس سے دلچسپی اور یادداشت بڑھتی ہے۔ ایک اچھی کہانی میں ہمیشہ ایک ہیرو، ایک جدوجہد اور ایک نتیجہ ہوتا ہے جو سننے والے کو اپنی ذات سے جوڑتا ہے۔ لوگ خشک ڈیٹا بھول جاتے ہیں، لیکن ایک جذباتی کہانی انہیں سالوں یاد رہتی ہے۔ لہٰذا اپنے پیغام کو ہمیشہ ایک بیانیے، نیریٹو میں لپیٹ کر پیش کریں۔ نمبر 2، واقعات۔ واقعات سے مراد تاریخی یا حقیقی دنیا کے وہ لمحات ہیں جو ہو چکے ہیں۔ جب آپ اپنی گفتگو میں کسی تاریخی واقعے کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ اپنی بات کو سند فراہم کرتے ہیں۔ یہ خیالی نہیں ہوتے بلکہ ٹھوس ثبوت ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ٹیم ورک پر بات کر رہے ہیں تو چاند پر جانے والے مشن اپولو 11 کا واقعہ سنانا بہت مؤثر ہوگا۔ واقعات سننے والے کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جو اصول آپ بیان کر رہے ہیں وہ ماضی میں آزمائے جا چکے ہیں۔ یہ سیاق و سباق فراہم کرتے ہیں اور حال کے مسائل کو ماضی کے آئینے میں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ آپ کی گفتگو کو وزنی اور باخبر بناتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی کہانیاں یعنی ہڈ بیتیاں۔ ہڈ بیتی یا ذاتی کہانی ایکناڈاٹ کمیونیکیشن میں اعتبار پیدا کرتی ہے۔ جب سپیکر اپنی ناکامی، اپنے خوف یا اپنی کامیابی کا کوئی چھوٹا سا ذاتی قصہ سناتا ہے تو وہ سامعین کے ساتھ ایک کمزوری شیئر کرتا ہے۔ یہ عمل دیواریں گراتا ہے۔ لوگ پرفیکٹ انسان کو نہیں سننا چاہتے، وہ اس انسان کو سننا چاہتے ہیں جو ان جیسا ہے۔ ذاتی کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ میں بھی وہیں تھا جہاں آج آپ ہیں، اور اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سامعین کے ساتھ فوری جذباتی کنیکشن بناتی ہے اور آپ کے پیغام کو نصابی کتاب کی بجائے حقیقت پسندانہ بناتی ہے۔ نمبر 4، جگ بیتی۔ خود غلطی کر کے سیکھنا دانشمندی ہے، لیکن دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا ذہانت ہے۔ جگ بیتی میں آپ دوسرے کامیاب یا ناکام لوگوں، کمپنیوں یا شخصیات کے تجربات بیان کرتے ہیں۔ یہ سامعین کو ایک وسیع تناظر فراہم کرتا ہے۔ اس سے آپ کی گفتگو میں غیر جانبداری آتی ہے، کیونکہ آپ صرف اپنی بات نہیں کر رہے بلکہ دنیا کے تجربات کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ سامعین کو مختلف حالات میں فیصلے کرنے کی تربیت دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ دنیا میں کیا کام کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ یہ سامعین کو ان کی اپنی محدود دنیا سے نکال کر دوسروں کے تجربات کی روشنی دکھاتا ہے۔ نمبر 5، لطیفے۔ مزاح کمیونیکیشن کا آئس بریکر ہے۔ ایک سنجیدہ گفتگو میں جہاں ماحول بوجھل ہو رہا ہو، ایک مناسب اور شائستہ لطیفہ تناؤ کو ختم کر دیتا ہے۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ ریلیکس محسوس کرتے ہیں اور ان کا دماغ نئے خیالات قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے۔ مزاح سپیکر کو لائکیبل بناتا ہے، تاہم لطیفہ ہمیشہ موضوع سے متعلق اور شائستہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ گفتگو کا وقار مجروح کر سکتا ہے۔ ہنسی لوگوں کو جوڑتی ہے اور دفاعی حصار کو توڑتی ہے۔ یہ بوریت کا بہترین علاج ہے اور سامعین کو جگائے رکھتا ہے۔
नंबर 6, अकवाल। अकवाल या कोट्स दानिश्वरों, फलसफियों और कामयाब लोगों की जिंदगी का निचोड़ होते हैं जो चंद अल्फाज में समो दिए गए होते हैं। जब आप अपनी तकरीर में या बात में किसी मशहूर शख्सियत का कौल इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी बात को अथॉरिटी देते हैं। ये ऐसा है जैसे आप इस अजीम शख्स को अपनी बात की गवाही के लिए बुला रहे हैं। अकवाल गुफ्तगू में वजन पैदा करते हैं और सामीन को एक ऐसा जुमला देते हैं जो वो घर ले जा सके और याद रख सके। ये दलाइल को एंकर करने का काम करते हैं। एक छोटा सा कॉल लंबी बहस का निचोड़ बन सकता है और बात को असर अंगेज तरीके से खत्म कर सकता है। नंबर 7, अशार। खास तौर पर मशरकी सकाफत उर्दू फारसी में अशार कम्युनिकेशन का रूहे रवां है। शेर वो बात कह देता है जो नसर के कई सफ़हात नहीं कह पाते। शायरी जज्बात की जबान है। ये गुफ्तगू में खूबसूरती, रिदम और गहराई लाती है। एक बर वक्त शेर सामीन के दिलों को गरमाता है और उन्हें जज्बाती सतह पर स्पीकर के साथ हम आहंग करता है। अशार का इस्तेमाल खुश्क मौज़ूआत जैसे सियासत या मईशत को भी अदबी और दिलकश बना देता है। ये सामीन के तख़य्युल को परवाज देता है और पैगाम को जमालियाती हुस्न के साथ पेश करता है जिससे वो रूह में उतर जाता है। नंबर 8, तजर्बे। साइंसी या नफ्सियाती तजर्बात का हवाला देना आपकी गुफ्तगू को मंतकी और दलील पर मबनी बनाता है। ये सबूत फराहम करते हैं। मसलन अगर आप इंसानी रवैयों पर बात कर रहे हैं तो स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट सब्र का इम्तहान का जिक्र करना बात को दिलचस्प और काबिल यकीन बनाता है। तजर्बात बताते हैं कि क्यों इंसान ऐसा बर्ताव करते हैं। ये तजस्सुस, क्यूरियोसिटी उबारते हैं और सामीन को हैरान करते हैं। ये महज राय नहीं होती बल्कि लेबॉर्ट्री से साबितशुदा हकीकत होती है। तजर्बात का जिक्र सामीन को ये यकीन दिलाता है कि आपकी बात हवा में नहीं बल्कि ठोस मुशाहिदात पर मबनी है। नंबर 9, तहकीक। तहकीक, रिसर्च और तजर्बात में फर्क यह है कि तहकीक अक्सर डाटा और तवील मुद्दती मुताले पर मबनी होती है। जब आप कहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 20 साला तहकीक के मुताबिक तो सामीन फौरन मुतवज्जो हो जाते हैं। तहकीकी हवालाजात आपकी बात से शक और शुबा को खत्म करते हैं। ये आपको एक बाखबर और पढ़े लिखे स्पीकर के तौर पर पेश करते हैं। ये पेचीदा मौज़ूआत को मस्तनद बनाते हैं और दावों को मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। तहकीक का इस्तेमाल सामीन की सोच को चैलेंज करने और पुराने मफरूजों को तोड़ने के लिए इंतहाई मौसर होता है। नंबर 10, अदाद-ओ-शुमार। कहा जाता है कि अदाद झूठ नहीं बोलते। अदाद-ओ-शुमार हकायक को मुख्तसर, जामे और चौंका देने वाले अंदाज में पेश करते हैं। मसलन ये कहना कि बहुत से लोग गरीब हैं इतना मौसर नहीं जितना ये कहना कि दुनिया के 1% लोग बाकी 99% से ज्यादा दौलत रखते हैं। नंबर्स मसले की संगीनी का या कामयाबी की मिकदार को वाजे करते हैं। ये मंतकी दिमाग रखने वाले सामीन, लॉजिकल थिंकर्स को कायल करने का बेहतरीन हथियार है। ताहम इनका इस्तेमाल इत्तदाल में होना चाहिए ताकि बोरियत ना हो। अदाद-ओ-शुमार आपकी बात को मुबहिम होने से बचाते हैं और इसे ठोस बनाते हैं। नंबर 11, सवालात। कम्युनिकेशन यक तरफा ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। सवालात सामीन को गुफ्तगू में शामिल करने का बेहतरीन जरिया है। जब आप सवाल पूछते हैं, चाहे वो रेटोरिकल हो जिसका जवाब ना देना हो, तो सामीन का दिमाग फौरन जवाब सोचने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि या अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो, जैसे सवालात लोगों को गौर व फिक्र पर मजबूर करते हैं। ये तकनीक सकराती तरीका कहलाती है, जहां आप जवाब देने की बजाय सवाल पूछकर दूसरे को सच्चाई तक पहुंचाते हैं। सवालात सामीन की तवज्जो खींचते हैं और उन्हें गैर फ़ाल सामे से फ़ाल शुरका में तब्दील कर देते हैं। नंबर 12, तशबीहात और इस्तारात। पेचीदा और मुश्किल ख्यालात को समझाने के लिए तशबीह और इस्तारा का इस्तेमाल जादुई असर रखता है।
یہ نامعلوم کو معلوم کے ذریعے سمجھانے کا فن ہے۔ مثلاً زندگی ایک سفر ہے یا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے۔ جب آپ کسی مشکل کانسیپٹ کو روزمرہ کی کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو سامعین کے دماغ میں فوراً ایک تصویر بن جاتی ہے۔ یہ بصری زبان ویژول لینگویج ہے جو الفاظ کو تصویروں میں بدل دیتی ہے اور یاد رکھنا آسان بناتی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اپنی مشکل سائنسی تھیوریز کو سمجھانے کے لیے سادہ تشبیہات کا استعمال کرتے تھے۔ یہ ٹول سامعین کو الجھن سے بچاتا ہے۔ نمبر 13، باڈی لینگویج۔ الفاظ صرف 7% کمیونیکیشن ہیں، باقی 93% آپ کا لہجہ اور باڈی لینگویج ہے۔ آپ کیسے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کی حرکت، چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کا رابطہ، یہ سب بولتے ہیں۔ اگر آپ کے الفاظ میں پر اعتماد ہوں کہہ رہے ہیں لیکن کندھے جھکے ہوئے ہیں تو لوگ الفاظ پر نہیں، جسم پر یقین کریں گے۔ باڈی لینگویج آپ کے الفاظ کی توثیق کرتی ہے۔ ایک کھلی اور پر اعتماد باڈی لینگویج سامعین کو آپ پر بھروسہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ مسکراہٹ، سر ہلانا اور ہاتھوں کا کھلا استعمال آپ کے پیغام میں توانائی اور جذبہ بھر دیتا ہے۔ نمبر 14، خاموشی اور وقفہ۔ موسیقی نوٹس میں نہیں، ان کے درمیان وقفوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح مؤثر گفتگو مسلسل بولنے کا نام نہیں بلکہ صحیح جگہ پر رکنے کا نام ہے۔ ایک اسٹریٹجک خاموشی سامعین کو آپ کی بات ہضم کرنے کا وقت دیتی ہے۔ یہ تجسس پیدا کرتی ہے اور اگلی بات پر زور دیتی ہے۔ جب آپ کوئی اہم بات کہنے سے پہلے یا بعد میں رکتے ہیں تو آپ یہ سگنل دیتے ہیں کہ یہ بات اہم ہے۔ خاموشی اعتماد کی علامت ہے۔ گھبرایا ہوا شخص کبھی چپ نہیں رہ سکتا۔ یہ سامعین کو سوچنے کا موقع فراہم کرتی ہے اور گفتگو میں ڈرامائی اثر پیدا کرتی ہے۔ نمبر 15، بصری منظر کشی، ویژول امیجری۔ اچھے کمیونیکیٹرز سامعین کے دماغ میں پینٹنگ بناتے ہیں۔ وہ خشک الفاظ استعمال کرنے کی بجائے ایسے الفاظ چنتے ہیں جو 5 حواس 5 سینسز کو متحرک کریں۔ مثلاً اس نے بہت محنت کی کہنے کی بجائے کہیں اس نے خون پسینہ ایک کر دیا اور اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ جب آپ رنگ، بو، آواز اور لمس کا ذکر کرتے ہیں تو سامعین خود کو اس منظر کا حصہ محسوس کرتے ہیں۔ اسے ڈسکرپٹیو لینگویج کہتے ہیں۔ یہ سامعین کو بوریت سے بچاتی ہے اور انہیں کہانی کے اندر لے جاتی ہے۔ یہ تکنیک الفاظ کو زندہ کر دیتی ہے اور پیغام کو محض سماعت تک محدود رکھنے کی بجائے ایک تجربہ بنا دیتی ہے۔ 15 لوازمات آپ کے پاس ہیں، ان کو سامنے رکھیں اور اپنی کمیونیکیشن ڈائری میں وقفے سے نوٹ کرتے جائیں۔ ان کو موقع محل کے مطابق استعمال کریں، پھر چاہے رشتہ داروں کی محفل ہو یا بزنس میٹنگز، آپ چھا جائیں گے۔ محرک کے ساتھ رہیں کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔